السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور جو ہونا تھا وہ ہو کے رہا، اور جو کہا جاتا ہے بار بار مقافات عمل اور انڈوئنگ اور انریولنگ وہ ہو رہی ہے. آج بھی وکٹیں گری ہیں. فواد چودھری صاحب علیحدہ ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، بلکہ سیاست سے بریک لے لی ہے. اسد عمر صاحب تھوڑے ویگ رہے، انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میں مذمت کرتا ہوں جو 9 مئی کو ہوا، اور میں پارٹی کی رکنیت سے اپنی علیحدگی اناؤنس کر رہا ہوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ضرور رہوں گا. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو حصہ ہے اور 9 مئی کو کنڈمنیشن ہے، یہ ایک ساتھ جڑی ہوئی کیسے؟ بار بار کہا جاتا ہے جی پریشر آ رہا ہے، بہت پریشر آ رہا ہے کہ پارٹی چھوڑ دیں. آج آپ کے جسٹس گل حسن نے بھی یہ فرمایا، معزز جج صاحب نے بابر اعوان صاحب کو، کہ دیکھ لیجئے ایسا نہ ہو کہ ہم تو آپ کو ضمانت دے دیں گے، باہر آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی اگر آپ کو دوبارہ گرفتار نہیں ہونا. تو یہ مذاق سا بن گیا، لیکن یہ مذاق نہیں ہے. اس کی میگنیٹیوڈ جو ہے 9 مئی کا، وہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور آج میں سمر بلور صاحبہ کو سن رہی تھی، اینڈ آئی وش دیٹ آئی ہیڈ ہر سارٹ، میں آپ کو پلے کر کے بتاتی، لیکن میں ان کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں. اور انہوں نے یہ کہا کہ شب راتیں اور عیدیں تو ہم بھی مناتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم قبرستانوں میں مناتے ہیں. اور وہ آپ کو یاد ہوگا بشیر بلور صاحب شہید، ان کی بہو ہیں، ہارون بلور صاحب شہید کی بیوہ ہیں، اور انہوں نے بہت ساری جانیں جاتے ہوئے دیکھی ہیں، اپنے اپنے جلسوں سے لاشیں اٹھائی ہیں. اور آج ان کی اسٹرینتھ کی میں داد دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری تسلی کا ذریعہ چھیننے کی کوشش کو ہم ناکام بنائیں گے، کیونکہ ایک تسلی کا ذریعہ رہ جاتی ہے اساسے یہ جنہوں نے ڈسٹروائے کیا. جو ہوا اس کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد بنائی بھی نہیں جا سکتی، اور اس کو کنڈیم کرنے کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف میں کوئی رہتا ہے اور باقی رہ جاتا ہے اور سپورٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آج آپ کے عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ میرا انٹرنیٹ بھی میرے زمان پاک کے اراؤنڈ ڈاؤن کر دیا گیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں سے مخاطب نہ ہو سکوں، ہاں مزید افراتفری نہ پھیلا سکیں، مزید اشتعال نہ دلا سکیں، مزید لوگوں کی جانیں نہ لیں، مزید تنصیبات کو نقصان نہ پہنچائیں. اور آج ایک بڑی حیرت انگیز خبر ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس کی تصدیق 24 نیوز نے کی تھی، اور انہوں نے یہ بریک کی تھی اور یہ کہا تھا کہ عمران خان کی جو گرفتاری کے حساس تنصیبات پر حملوں کا جو پلان تھا وہ 8 مئی کو زمان پاک میں تیار ہوا. 6 لیڈرز تھے جو ملوث ہیں، ان کی ٹیکنیکل اور جیو فینسنگ کرنے کے بعد یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مراد راز صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، محمود الرشید صاحب، حماد اظہر صاحب، اعجاز چودھری صاحب اور اسلم اقبال صاحب اس میں ملوث تھے. وہ بار بار 217 کالز کو جناب پاک کے اراؤنڈ جیو فینسنگ کی گئی ہے، اور ان سب سے رابطے میں تھے. شدت پسند، شر پسندوں کو فون کر کے پوچھ رہے تھے. مراد راز تو کمال ہے کہ 27 مرتبہ فون کرتے ہیں ان کارکنوں کو جو جناح ہاؤس کے اندر موجود تھے. کیا پوچھنے کے لیے فون کر رہے تھے، کیا کہنے کے لیے فون کر رہے تھے؟ اور ابھی بھی کہیں گے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے جو پہلے لوگ تھے ان کو ہم آج یاد کر رہے ہیں. اور اکبر ایس بابر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکبر ایس بابر صاحب، آپ نے تو پارٹی کو ہمیشہ کہا ہے کہ میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن آپ کو وہ اون کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آج پی ٹی آئی کو ڈس اون کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں. یہ نتیجہ نکلنا تھا عمران خان صاحب کی سیاست کا. اس کا پیش خیمہ آپ کے ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کا 8 سال کی ایک کوشش رنگ نہیں لائی، لیکن یہ رنگ لے آئی ہے معاملات. آپ کیا فرمائیے گا؟ یہ پارٹی کا بنیاد رکھی تھی اور آج جو پارٹی بن گئی ہے، کیا ہوا اس دوران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ملک کی مٹی میں اس کے شہیدوں کا خون ہو وہ ہمیشہ اور ہمیشہ آباد رہے گی. وہ ہمیشہ اس کو کوئی نہیں اجاڑ سکتا، وہ شاد و آباد رہے گی. اور انشاءاللہ پاکستان بھی ان مشکلات سے نکلے گا، اور یہ مٹی سرز آباد رہے گی. اور اس کو جو کر لے ملک، سازش کر لے، جو کر لے، کیونکہ اس مٹی میں شہیدوں کا خون ہے. میں خود ایک غازی کا بیٹا ہوں. اللہ بخشے میرے والد صاحب نے 1965 کی جنگ میں چھم فتح کیا تھا، اور تو میں تھوڑا بہت وہ جو ایموشنز ہیں اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا تکلیف دہ یہ بات تھی، یہ حرکت تھی، یہ ملک سے بغاوت تھی. یہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو، سیاست کیا ہے اس کے سامنے؟ سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب آپ شہیدوں کا جو مرتبہ ہے اور جو قوموں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ قوم زندہ رہے، سیاست کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں انسان ہوں، پھر اس کے بعد میری لائلٹی ٹری اگر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں، پھر پاکستانی ہوں، پھر پشتون ہوں، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی تو بہت نیچے آتی ہے. پارٹی کی کیا حیثیت ہے ملک کے سامنے؟ پارٹی کے لیڈر کی کیا حیثیت ہے ملک کے سامنے؟ یہ پارٹی تو بنائی پاکستان کے لیے تھی. یہ ملک تو پی ٹی آئی کے لیے نہیں بنا تھا، نہ عمران خان کے لیے بنا تھا کہ یہ اس کا سیاہ اور سفید کا مالک بن جائے یا بے تاج بادشاہ بن جائے. تو
تو یہ پارٹی تو ایک بہت بڑے مقصد، چرچل سے پوچھا تھا کہ آپ کی لائلٹی کیا، اس نے لائلٹی کا اپنا بتایا تھا کہ میری لائلٹی سب سے پہلے میرے ملک سے ہے، پھر میری حلقے کے میری عوام کے ساتھ ہے، اس کے بعد پارٹی کے ساتھ ہے. پارٹی کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ جو کچھ ہوا یہ تو ظاہر ایک ثانیہ سے کم نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ ہے کہ دیکھیے دو قسم کے قانون ہوتے ہیں. ایک قانون ہمارا بھی ہے، ہمارے ملک کا ایک آئین ہے 1973 کا، نیچے قوانین ہے، ہم نے لاگو نہیں کیا. ہمارے اندر ایک کلیکٹیو سوسائٹی کا یہ فیلئر ہے تمام آرگنز آف دا اسٹیٹ کہ ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کو نافذ نہیں کر سکے. لیکن اللہ کا قانون تو ہے نا، اللہ کا قانون تو نافذ ہوتا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کے قانون سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. یہ جو 3.5-4 سال اور اس سے پہلے، میں تو اپنی ذات کی مثال نہیں دیتا، جو میں نے 10-12 سال سٹرگل کی اور میں جن مرحلوں سے گزرا، میں تو اللہ کی ذات پہ زندہ تھا. میرا کون تھا ادھر آئے عمران خان واز ایٹ دی پینیکل آف ہز پاور، تمام اس کے ساتھ پورا نظام اس کے ساتھ تھا. تو میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ اور یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس کا فیصلہ آنا، اور یہ آپ یاد رکھیے کہ یہ وہ منطقی انجام تک جائے گا، اس کی فائنالٹی سپریم کورٹ میں جائے گی اور بہت جلد انشاءاللہ ہوگا. تو میری کیا حیثیت تھی؟ میں تو اللہ کی ذات پہ چلا تھا. انہوں نے جو ظلم کیا اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ، انہوں نے جو ظلم کیا اپنوں کے ساتھ، جو پارٹی کے لیے کھڑے تھے، جو آج تک کھڑے ہیں. آج میں کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں میں پی ٹی آئی ہوں، اور آج وہ لوگ جو کرتے دھرتے تھے آج اس ڈوبتی کشتی سے چھلانگے لگا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کشتی میں سوراخ کیے. یہ وہ جہاز ہے جو اب نوز ڈائیو کر رہا ہے، اور یہ کھڑکیوں سے چھلانگ لگا کے نکل رہے ہیں، اور پیراشوٹ کے ذریعے جس کے ذریعے آئے تھے اب باہر نکل رہے ہیں. میں ادھر ہی کھڑا ہوں، کیونکہ میں تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہم نے اپنی زندگی دی تھی پی ٹی آئی کو. ہم نے تو پی ٹی آئی بہت خوبصورت ایک خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے، اس کے لیے بنائی تھی ہم نے. اور آپ کہتی ہیں کہ یہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ میں نے آپ کو کہا یہ اللہ کا قانون ہے. ظلم جو اللہ قانون کیا کہتا ہے؟ ہمارا قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ظالم کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم اتنے ہی برابر ظلم کا حقدار ہے. ہاں اگر مظلوم معاف کر دے تو اس کی بڑائی ہے. تو ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو یہ اللہ کی گرفت میں ہے. اور جب ایک دفعہ اللہ کی گرفت میں آ جائیں تو امریکہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں بچا سکتی. یہ زلمہ خلیلزاد پہ تکیہ کر رہے ہیں. یعنی جس دن زلمہ خلیلزاد ٹویٹ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ آرمی چیف ہی ہیز نو بزنس، کہتا ہے یہ ریزائن کرے، اسی دن عمران خان ہائی کورٹ میں بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ اسی آرمی چیف کو اس پہ انگلی اٹھاتا ہے. یہ کیا کھیل تھا؟ یہ وہ انتشار کی سیاست، یہ وہ کنسپریسی تھی جس کی میں بار بار نشاندہی کرتا رہا. میں اپنا حق ادا کر رہا تھا. اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ انشاءاللہ آج میری بات سن رہے ہیں. اور آج میں مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے، یہ تو اپنے انجام پہ ان کو پہنچنا تھا. مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، جو پی ٹی آئی کا یوتھ ہے، جس کو پارٹی نے ہم نے تربیت دینی تھی. مجھے یاد ہے کہ عمران اور میں ہم جب پھرتے تھے در بدر تو ہم یہ کہتے تھے کہ سوسائٹی میں ہر قسم کا طبقہ ہے. کچھ ذرا ایکسٹریم فرنچ پہ بھی چلے جاتے ہیں، ذرا ریڈیکلائز بھی ہوتے ہیں. ہم اس کو کیسے لائیں گے؟ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان کو کنسٹرکٹیو کام میں لگائیں گے، بھل صفائی پہ لگائیں گے، کیونکہ وہ آرگنائزڈ ہیں. بہت سارے اور ایسے کام ہیں جس میں آپ کو لیبر فورس چاہیے ہوتی ہے. ہم ان کو یہ تھنکنگ تھی کنسٹرکٹیو کہ ہم پاکستان کو، اس نے نوجوانوں کو تربیت دینے کی بجائے، روزگار دینے کی بجائے ان کو ایک مقام تک لے جانے کے سوسائٹی میں وہ کنسٹرکٹیو رول ہے، اس نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا اور زبان پہ گالی دے دی. مجھے افسوس ان نوجوانوں کا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے، اور آج میں ان نوجوانوں کو یہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ میں ابھی بھی کھڑا ہوں، میں آخری وقت تک کھڑا ہوں گا. آؤ میرے ساتھ، آؤ میرا ہاتھ پکڑو. میری عمران سے کوئی دشمنی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. میری عمران سے بہت بڑی دشمنی تھی اس بات پہ کہ وہ بھٹک گیا، اینڈ مدر آف آل بیٹریلز کی. میری وفاداری جس طرح آپ نے کہا میری اس مٹی سے تھی، اس سوسائٹی سے تھی، اس پاکستان سے تھی. میں پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں، یہ پاکستان سے لڑ رہا تھا، اور 9 مئی تک لڑ رہا تھا. 9 مئی میں اس کی تمام وہ جو، کیونکہ he could not see beyond himself. He thought he was larger than life. He thought he was above Pakistan. عمران خان صاحب اور جب آپ اور عمران خان صاحب جب در بدر پھر رہے تھے تو وہ بھٹک گئے. آپ کہہ رہے ہیں کیسے بھٹکے؟ کس نے بھٹکایا ان کو؟ اس نے کیا، کس نے بنایا ان کو اس طرح جس طرح سے وہ اب سامنے آ رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟ انفارچونیٹلی حضرت علی کا ایک قول ہے جس میں جو عمران نے کیا انفارچونیٹلی، لیکن حضرت علی کا قول ہے کہ جب انسان طاقت میں ہوتا ہے یا برسر اقتدار ہوتا ہے وہ بدل نہیں جاتا، اس کی اصلیت باہر آ جاتی ہے. جب 2011 میں پارٹی کیم آف ایج
ہماری محنتوں نے رنگ لایا, اور پھر اس کے بعد جو وہ ایک ابال آیا پبلک سپورٹ کا, وہ یہ ہضم نہیں کر سکا. He was never anchored in any ideology. اسی لیے جب وہ ترکی جاتا ہے تو ترکی کے نظام کی تعریف کرتا ہے, چین جاتا ہے تو چین کی تعریف کرتا ہے, ایران جاتا ہے ایران کے نظام کی تعریف کرتا ہے, کیونکہ اس کا اپنا کوئی نظام نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. اس کی آئیڈیالوجی میں ہوں, اپنی ذات ہے. وہ پرسنل گلوری ایون ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل گلوری, یہ ہے اس نے وہ راستہ اپنایا بیکاز وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکے. ہی واز نیور اینکرڈ. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ایک کمبینیشن بن جائے گا, لیٹ ہم بی دا فیس and we will be the policy, and this is how it worked. 10 سال اسی طرح ہم نے پارٹی کو چلایا. تو وہ معاملہ جب یہ آیا تو he could not digest that popularity and that strength, political strength. تو ظاہر ہے جب وہ خود اگر ایک کعبہ قبلہ جس شخص کا نہ ہو, وہ تو پھر ہر طرف مڑتا ہے, وہ ہر طرف جاتا ہے اقتدار کے لیے, پرسنل گلوری کے لیے. وہی ہوا. اب وہ کچھ عرصہ چلا اسی طرح جیسے جہاز ہوا میں اگر 30 لاکھ فٹ چلا. ایک تو یہ فواد چودھری ٹائپس ہے نا, یہ فواد چودھری ہیں, فاروق حبیب صاحب ہیں, یہ شیریں مزاری صاحبہ بڑا لاس ہیں, اسد عمر صاحب ابھی ویگ ہیں, لیکن ایک فیصل وابڈا بھی ہیں, اور ایک فیصل وابڈا ہیں جو وہ آج فیض حمید جنرل ریٹائرڈ کا بھی نام لے رہے ہیں کہ وہ 190 جو پاؤنڈز ہیں, 190 بلین پاؤنڈز ہیں, وہ ان کا معاملہ سب سے زیادہ انہوں نے کیا ہے. ہی واز دا تھنک ٹینک تھے اس پوری چیز کے, وہی جڑ ہیں تمام چیزوں کے, اور سب سے زیادہ بینیفیشری بھی وہی ہیں. تو یہ مجھے بتا دیے کہ فیصل وابڈا صاحب کا آپ کے نظر میں کیا اوپینین ہے آپ کا ان کے بارے میں؟ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں کیا؟ وہ مطلب وہ انہوں نے پارٹی کو جس طرح سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب ایک پتلا سا لمبا سا شخص آئے گا اور وہ پارٹی کو ٹیک اوور کرے گا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب از آلسو ورکنگ آؤٹ آن سم فارورڈ بلاک. فیاض الحسن چوہان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ رج کے سیاست کریں. سو یہ باقیات کا کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کس کا ہے اصل میں؟ اور اگر یہ واقعی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب, یا ان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے, یا پارٹی پر بین لگ جاتا ہے جس کا ذکر خواجہ آصف صاحب نے بھی کیا ہے, سو واٹ از دا فیٹ؟ پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے پارٹی جو ہے بیسیکلی پارٹی ورکروں کی ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ہم نے اونرشپ جو تھی پارٹی کی ورکروں کو نہیں دی. وہ کس طرح کہ جب آپ پارٹی ڈیموکریٹک ہو جاتی ہے, ڈیموکریٹائز ہو جاتی ہے, تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ پارٹی کے اندر سے ابھرتی ہے, اور پھر وہ جو پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے اس کے ورکرز کی سوچ کی. تو یا تو وہ monarchy ہوگی نا, بادشاہ بن گئے, اور پھر اس کے بعد جو his word was the command, was the law in PTI. تو جہاں تک یہ دوسرے لوگ ہیں, یہ political material, they were never political material. یہ صرف اس عمران کی جو پولیٹیکل پیک آئی, ان میں سے ماسوائے ایک آدھ کے, یہ اس کے بعد آئے. پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل پیک آئی یہ اس کے بعد آئے. جو پاپولیرٹی ہم نے گین کی, ہم نے پارٹی کا ووٹ بینک بنایا, ہم نے پارٹی کو پاپولر کیا. اب ہم نے اس ووٹ بینک کو کیش کرنا تھا پاکستان کے لیے. ہم نے, اب آپ یہ اندازہ لگائیے, میں ایک ایک کو جانتا ہوں, میں نام نہیں لیتا. ایک کے پاس ایک کالی سینٹرو ہوتی تھی, آج اس کے پاس 4 گاڑیاں, ایک مرسیڈیز لیٹسٹ 8 کروڑ کی خریدی ہے, دبئی میں اس کی پراپرٹیز ہیں. ایک کے پاس سوزوکی ڈبہ ہوتا تھا جو G8 کے کھڑے مارکیٹ میں اس نے مستری کو دے دیا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کی ریپیئرز پے کرنے کے, 35,000. اس نے وہ اپنا ڈبہ گاڑی اس کے حوالے کر دی. آج اس کے پاس لینڈ کروزرز اینڈ واٹ ہیو یو, اور پراپرٹیز آل اوور پاکستان. یہ جو کراچی میں آگے پیچھے لوگ ہیں, ایک تھا جس کے 2 کمرے کا سکول ہوتا تھا, وہ سال میں 3 دفعہ عمران کو انوائٹ کرتا تھا اور آ کے کہتا تھا کہ فاؤنڈرز ڈے اور اینول ڈے مناتے تاکہ انرولمنٹ بڑھے. وہ آج بلینئر ہے. میں جانتا ہوں, کاش پاکستان کے لوگوں کی جیبوں میں اتنی تیزی سے پیسہ آتا, کاش پاکستان کی معیشت اتنی تیزی سے بڑھتی اور کام کرتی. پاکستان کی معیشت انہوں نے ڈبو دی کیونکہ یہ سارے اپرچونسٹ تھے, they wanted benefit to themselves. جب اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب آگے تو کیا کریں گے, آپ جائیں گے نظریات کا, پی ٹی آئی نظریات آپ بنائیں گے, آپ بنیاد رکھیں گے, جہانگیر ترین صاحب از این آپشن, یا آپ سمجھتے ہیں کہ خٹک صاحب آئیں گے؟ اگر میں ان کی ڈسکرپشن سے وابڈا صاحب کی سمجھ سکی ہوں تو میرا خیال ہے خٹک صاحب میں بھی آئیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ان سب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پھر آئے میدان میں, پھر ہم ان کے سامنے جب کھڑے ہوں گے, جینوئن پی ٹی آئی, جینوئن ورکرز. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ پارٹی کے جو جینوئن ورکرز ہیں نا, جو یوتھ ہے آل اوور, یہ کبھی بھی ان کو اون نہیں کریں گے. یہ ویسے میڈیا میں آپ ان کو اٹینشن دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوئنسی آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. یو ول سی, مجھے پریڈکٹ کرنا وہ اچھا نہیں لگتا, لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پارٹی کو جو بین ہے, انفارچونیٹلی
جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس کا مقصد تھا کہ تمام کالی بھیڑوں کو صاف کریں اور اس کے بعد باقی تمام سیاسی پارٹیوں میں یہ عمل دہرائیں, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نرسری ہوتی ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز تمام ملک سے ڈفرنٹ لوگ اس میں آتے ہیں اور وہ ایک نیشنل انٹیگریشن کا رول ادا کرتی ہے. تو وہ پولیٹیکل پارٹی کا بنیادی کام ہے, ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے, اے ٹو زی, عمران خان سے لے کے نیچے تک جنہوں نے جو کیا. لیکن انہوں نے ایک بڑا کون ہے آپ کے پاس پاور کیا ہوگا, کیا کریں گے, who do you have, what do you have, کہ اس پارٹی کو آپ پارٹی کو کیسے اون کریں گے؟ I have PTI rank and file, I have the PTI originals جو خاموش اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو اکٹھا کر کے میں کوشش کروں گا اور میں انشاءاللہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤں گا. اس لیے میں بڑی بات نہیں کرنا چاہتا, ایک گراؤنڈ سویل ہوگا. میں پی ٹی آئی ورکروں کو اسی واسطے تو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں جو کہتا تھا سچ ثابت نہیں ہوا. میں نہیں کہتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے, میں نہیں کہتا تھا یہ ملک سے دشمنی ہے, میں نہیں کہتا تھا یہ انتشار کی سیاست پارٹی کو بھی لے ڈوبے گی, ملک کو بھی لے ڈوبے گی. کیا میں سچا تھا یا عمران خان سچا تھا؟ یہ میں بات ورکروں کو کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو, جاگو. This is the time to wake up. سر ورکر کے علاوہ رہنما بھی ہے نا, رہنما وہ کیا کریں گے جو اپنا ڈسٹنس کر رہے ہیں ان کو شامل کریں گے پارٹی میں؟ اب جو ابھی پاکستان تحریک انصاف میں آلریڈی ہیں یا انہوں نے کہیں فیس سیونگ کے لیے یا اپنے بلیف کے تحت انہوں نے اگر علیحدگی اختیار کر لی تو لوگ ویلکم دم بیک. دیکھیے جو جنون پی ٹی آئی کے لوگ ہیں they will always be welcome. یہ جو پولیٹیکل ویسٹ ہے they will never be accepted in the party. They would have never been accepted in PTI اگر میں رہتا اس میں جس پوزیشن میں تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو کشتیاں ڈبوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپرچونسٹ. حامد خان صاحب ورکر ہیں جی بالکل اوریجنل پی ٹی آئی ہیں. I have my differences with him but that's okay. ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں فوزیہ قصوری ہیں, اس طرح میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ایک لمبی فہرست ہے. لیکن سارے آ جائیں گے. جی بابر صاحب بولیں جی بولیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ اس حالات کو اس حد تک لے گئے. دیکھیں جب پارٹی پہ پابندی لگتی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے کہ یہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے اور یہ ملک کے نظریے اور ملک کے اس کے خلاف کام کر رہی تھی. تو جہاں تک فورن ایڈڈ کا ایسپیکٹ ہے وہ تو ثابت ہو چکا ہے الیکشن کمیشن میں. انفارچونیٹلی انہوں نے مین آئین میں وہ جو دوسرا اس کا تھا حصہ وہ بھی پورا کر دیا کہ انہوں نے ملک دشمنی کی ہے, انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کیا. پاکستان میں انتشار یہ ایک بہت بڑی کنسپیریسی تھی, یہ امپلوژن پہ ورک کر رہے تھے. دس از ان ایکسیپٹیبل اینڈ انفرگیویبل, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اتنا بڑا ملک, ایٹمی طاقت, تھینک یو بابر صاحب بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ کلیئر. سو ویری مچ فار جوائننگ اس ایز آلویز پلیزر. اور یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں لیکن جب بات ہو رہی ہے پارٹی کو بین کرنے کی تو آج یہ یاد رہے کہ علی ظفر جو بیرسٹر ہیں, سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے کہا ہے کہ یہ کریں بین, ہم قانون کو حرکت میں لائیں گے, ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور ایک دن میں یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا, ایک دن میں گارنٹیڈ. دیکھتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو گونج. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. تو آج یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو فیصل وابڈا صاحب کا الزام جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے لگایا گیا. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی پتلا دبلا لمبا شخص آئے گا اور پارٹی کو ٹیک اوور کرے گا. اب انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ہم سب کو پتہ ہے شاید کہ کون ہوگا. جہانگیر ترین صاحب اپنے معاملات کو سیٹل کر رہے ہیں, لاہور میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور لوگ چھوڑ بھی رہے ہیں اور کوئی چھوڑ بھی رہا ہے لیکن نہیں بھی چھوڑ رہا ہے. اسد عمر صاحب کو آج جسٹس گل حسن صاحب نے فرمایا کہ آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا پریس کانفرنس نہیں کریں گے. بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اسد عمر صاحب بھی اپنی پارٹی رکنیت سے معطل ہو گئے لیکن پارٹی کے ساتھ رہیں گے. اب یہ تمام تر چیزیں ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں. ساتھ ساتھ آج جو چیف جسٹس آف پاکستان نے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ لوگ یہ 4-3 کا فیصلہ کہاں سے لے آئے. ممبر بینچ ہی نہیں ہے, 5 ممبر بینچ ہے, تو 4-3 کا سوال کہاں سے اٹھتا ہے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا جو آج تعویلیں آپ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ پریزیڈنٹ کو بھی بتانی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا ہم نے یہ بات مینشن کی ہے پہلے, لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج جو کالعدم کرنے کی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, جس کا آج اندیا خواجہ آصف صاحب نے دیا ہے, اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ایک دن
کورٹ میں وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا 1 دن. تو اس پہ مزید بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر یہ فرما دیجیے گا کہ یہ آج چیف جسٹس پاکستان یہ بھی فرما رہے تھے کہ میں 2 منٹ میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں, لیکن کیونکہ یہ عوام کے وسیع تر مفاد میں ہے اور عوام سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے میں اس میں ٹائم لوں گا اور میں آپ کی جو دلائل ہیں ان پر بیس کروں گا اپنا ججمنٹ. 2 منٹ میں فیصلہ ہو سکتا ہے, 1 دن میں اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. اور آج انہوں نے وضاحت بھی کی کہ میرے پاس وہ مرسیڈیز کوئی ہے نہیں, اور گڈ ٹو سی یو تو میں سب کو کہتا ہوں. سر آپ کے تھاٹس؟ دیکھیے 2 منٹ میں تو کوئی فیصلے نہیں ہوتے. 2 منٹ میں تو اسی طرح سے فیصلے ہوتے ہیں جس طرح سے گزشتہ 4.25 سال میں فیصلے ہوتے رہے. وہ نیب آرڈیننس جب بنا تھا 99 میں, تو وہ انہوں نے اپنا جنرل نقوی صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس پہ بہت سوچا اس نیب آرڈیننس کے حوالے سے, اور پورے 24 گھنٹے میں سوچتا رہا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ہم نے آرڈیننس دے دیا. تو اگر اسی طرح کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر اس کے نتائج جو نکلتے ہیں پھر ملک کے لیے اور باقی اس طرح, تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. فیصلے رائٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ حق ہے لوگوں کا, اس میں سنا جانا چاہیے, اور یہ 2 منٹ والے فیصلے نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جو رائٹ ٹو فارم دی ایسوسیشن ہے یا پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ میں ہے. اور فنڈامنٹل رائٹ جس طرح سے نواز شریف کا لے لیا گیا تھا اور کورٹ کی معاونت سے لیا گیا تھا, وہ غلط تھا. تو جب ایک شخص کی جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ لے لیا جائے وہ غلط ہوتا ہے. تو اسی طرح سے کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو رائٹ ٹو فارم دی ایسوسیشن, رائٹ ٹو فارم دی پارٹی ہے 16-17 آرٹیکل, تو یہ جو ہے نا یہ پھر غلط ہو جائے گا. یہ باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت غلط کیا, اس میں پارٹی کی قیادت انوالو ہے, اس میں انہوں نے یہ کرائم میں اور ایسے کرائم میں انوالو ہوئے جو 70s کے بعد 71 کے بعد جو ہے نا وہ اس پاکستان میں جو ہے نا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. مگر اس کے لیے ان کو سزائیں تو ضرور ملنی چاہیے, مگر میں اس بات کا جو ہے نا وہ حامی نہیں ہوں کہ کسی پارٹی پہ پابندی لگ جانی چاہیے, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا اس سے فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوتا ہے. لیکن فلپ سائڈ پہ کامران مرتضیٰ صاحب, میں اگر آپ سے سوال کروں کہ ایک شخص جس کی پارٹی ہے, جس نے یہ اشتعال دلایا لوگوں کو اور ان کو اس پر معمور کیا, پھر آج جو جیو فینسنگ سے ثبوت سامنے آ رہے ہیں, جو ٹیلی فون کال سامنے آ رہی ہیں, 217 جو شرپسند عناصر تھے تو ان کو بار بار کانٹیکٹ میں رہے, 6 لیڈرز ہیں, یہ زمان پاک میں یہ پلان تیار ہوا 8 مئی کو. اب میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ پارٹی کو آپ کالا دم نہیں قرار دیتے, چلے آپ نہ دیں, لیکن ایک ایسے شخص کو آپ الیکشن لڑنے دیں گے, اس ملک کا اس کو وزیر اعظم بنائیں گے جس نے ہماری عسکری تنصیبات اور عوامی رائے, عوامی معیشت, عوام کا سکھ, عوام کا چین, ایک عدم برداشت اس ملک میں ڈالی ہے, ہم اس کو دوبارہ ووٹ کرنے کے لیے واپس لے کر آئیں؟ دیکھیے یہ سازش اس سے بھی بڑے درجے کی تھی شاید, اور ایسی سازش تھی جس کے نتیجے میں خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچ سکتا تھا. ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپ تمام اس پہ جب اس پوری جو ہے نا وہ اس پہ آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس کو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ فوجی تنصیبات پہ, جس میں GHQ جو سب سے ان کی جو شہر ہے گیا, اس کے اوپر بھی حملہ ہوا, اور کسی جو ہے نا وہ سیولین اس پہ انسٹالیشن کو جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا ٹچ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کوئی ماسٹر مائنڈ تھا اس کے پیچھے, اور ماسٹر مائنڈ اور جو کچھ ہمیں ابھی تک نظر آ رہا ہے شاید یہ معاملات اس سے بھی آگے کے ہیں. مگر اس کو سزا ملنی چاہیے, اور جب سزا ملے گی تو اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ وہ خود بخود نااہل ہو جائے گا, وہ الیکشن نہیں لڑ پائے گا. مگر ایز اے ہول کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے لیے سزا دینا وہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہوگا. وہ اگر آپ اس میں وہ کر بھی دیتی ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ عہدیدار اس کے نااہل ہو جائیں گے, مگر عہدیداروں کی نااہلی کے بعد جو ہے نا وہ پھر کسی اور نام سے, جیسے آپ کو نیب یاد ہوگی, نیشنل عوامی پارٹی, اس کے بعد جب اس کی پابندی لگی تو اس کے بعد جو ہے وہ ANP ہو گئی. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کو جو ہے نا وہ اگر آپ کسی کے جو ہے نا وہ لے لیں گی تو وہ غلط ہو جائے گا. باقی لوگ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی نام سے, کسی نہ کسی حوالے سے پھر آگے پالیٹکس کر پائیں گے. تو اس کا حل جو میری نظر میں یہ ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے, مثالی سزا ملنی چاہیے جو لوگ اس میں انوالو ہیں, اور وہ تقریباً معلوم بھی ہو گئے ہیں, بھلے اس کو ابھی تک کورٹ آف لاء میں آ کے اس کو پروو ہونا ہے یا کرنا ہے, مگر جو ہے نا ان کو سزا کے نتیجے میں ان کو اس میں سیاست سے نکلنا چاہیے, مگر پوری پارٹی کو جو ہے نا اس بات کی سزا نہیں لگنی چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو عسکری تنصیبات پر جو حملہ آور تھے ان میں سے آج کوئی 16 گرفتار ہوئے ہیں, جو 3 کا تعلق مردان سے بھی بتایا جا رہا ہے, اور آرمی ایکٹ کے تحت ان کی کارروائی کا معاملہ بھی ایکشن میں آ گیا ہے. تو مطلب اب یہ کوئی بحث مباحثہ اس پر نہیں ہے, کوئی اس میں گرے لائن نہیں ہے, یہی ہوگا اب ملٹری کورٹس میں اگر ٹرائل ہوگا, اور عمران خان صاحب کا بھی کیا وہی فیٹ ہوگا؟ سر دیکھیے اگر تو یہ
کر عمران خان سے, اور میرا خیال ہے کہ شاید کر پائیں. عمران خان کے بہت قریبی لوگوں سے کنیکٹ ہو جائے, انسٹرکشنز دیتی رہی ہیں یا دیتے رہے ہیں, تو پھر ان کا جو ہے نا وہ میرا خیال ہے فیٹ یہی ہوگا جو دوسروں کا ہوگا. آپ کو سب کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھے کٹہرے میں ڈالا ہوگا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ جو بظاہر آج تک نظر آ رہا ہے, یہ جو پبلک کو نظر آ رہا ہے, شاید اس سے کوئی زیادہ بڑی لیول کا اور زیادہ بڑی پلاننگ تھی. اور پلاننگ میں جو ہے بہت ساری سر یہ تو معلوم ہے نا کہ اگر 9 تاریخ کو جو ہوا تھا وہ 10 کو بھی کنٹینیو ہونا تھا, اور شاید 2-4 دن کا پلان تھا, کیونکہ پھر وہ کور کمانڈر گجرانوالہ بھی جانا تھا, کور کمانڈر ہاؤس پشاور بھی جانا تھا. یہ تمام تر معاملات کو روکا گیا. اگر مطلب اس طرح سے ایکشن میں نہ آئے ہوتے, فون نہ بند ہوئے ہوتے, انٹرنیٹ نہ جیم ہوئے ہوتے, تو یہ معاملات تو چل رہے ہوتے, ویڈیوز تو لگ رہی ہوتی. اور اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مطلب somebody ایز انفلوئنشل, اور کتنے کانٹیکٹس ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ کے, آپ نے ان کو دیکھا, آج وہ بھی کورٹ میں پیش ہوئی ہیں, ان کو بھی 14 دن کے ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے. یہ تمام تر چیزیں بڑی غور طلب بھی ہے نا سر, کہ کیا اس میں سے نتیجہ نکلتا ہے, اور نتیجے میں وہ جو معصوم لوگ ہیں, جو 25-25 سال کے لڑکے ہیں, ان کو کیسے بچائیں گے یہ اس آرمی ایکٹ سے؟ آرمی ایکٹ اب ظاہر ہے وہ بچے ہیں, اور یہ بچے جو ہے نا وہ گمراہ ہوئے ہیں یا گمراہ کیے گئے ہیں, اور وہ گمراہ جو ہے وہ 70 سالہ بابوں نے کیے ہیں, بابوں نے اور اسی طرح کی آس پاس کی عمر کی خواتین نے. یقیناً ان کو سزا ہونی چاہیے, مگر میں اس بات کا حامی ہوں کہ ان کو ریگولر سائٹ پہ ٹرائل ہو ان کا, اور ٹرائل کے بعد جو ہے نا سزائیں ایسی ہونی چاہیے جو ایگزیمپلری ہو. ٹھیک ہے. اور سر کالا دم کرانے کو آپ نے بھی اس کو کنڈیم کیا, آپ کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس پہ نہیں بنیاد پر آپ بات کرتے کہ پارٹی کو کالا دم کرانا چاہیے, لیکن جو بیرسٹر علی ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک دن میں فیصلہ آ جائے گا, اس کو کراس ڈاؤن کر دیا جائے گا اگر ایسا ہوا تو کیا پی ڈی ایم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ کرے؟ اگر مجھ سے رائے لی گئی کہیں کسی پہ, میں کیونکہ یہ اس وقت میری ذاتی رائے ہے, اور کہیں اگر میں کنسلٹیشن میں اس پروسیس میں آیا تو میری رائے یہ ہوگی کہ نہیں, یہ آرٹیکل 16 بھی انفرنج ہوگا, 17 بھی انفرنج ہوگا, اور خام خواہ جو ہے نا اگر فرض کر لیجئے کہ وہ اگر کوئی ایسا ڈیسیجن ہوتا ہے اور وہ انڈو ہو جائے گا, تو وہ یا اگر انڈو نہیں بھی ہوگا تو یہ ساری زندگی جو ہے نا ہم پہ ایک دبا رہے گا کہ ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کیا تھا, جیسے کہ وہ نیب کے حوالے سے جنہوں نے بھی بین کیا تھا ان کے اوپر ایک دفعہ رہا. تو ہم بجائے یہ بدنامی مول لینے کی, ہم کو ان کیسوں پہ توجہ دینی چاہیے, 9 مئی والوں کو اور 10 مئی کو, اور جن جن سے کنیکشن ملتا ہے, جس کے خلاف ایویڈنس آتی ہے, اس کے خلاف اسٹرکٹلی پروسیڈ کر کے, اور اس کو وہ خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائے گا, سارے سینیریو سے, سارے منظر سے خود بخود نکل جائے. سر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم یہ باتوں کو مانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, ہم اتنے فارورڈ تھنکنگ رکھتے ہیں, ہم اس طرح کی پابندیوں میں بلیو نہیں کرتے. لیکن سر آج بھی عمران خان صاحب زمان پاک میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ چھپ جاؤ, بھاگ جاؤ, تیار بھی رہو, اور میرا انٹرنیٹ جام کر دیا گیا تھا کہ میں آپ سے مخاطب نہ ہو سکوں. مطلب ہی از ناٹ اسٹاپنگ سر, ان کو تو لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. وہ انفیکٹ وہ کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے, وہ کوئی سیاسی قوت نہیں ہے. اگر سیاسی قوت ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے. سیاسی لوگ کبھی تشدد کی بات نہیں کرتے, سیاسی لوگ اپنا احتجاج ہمیشہ پرامن رکھتے ہیں. اور یہ ان کا سارا جو ہے نا, یہ میں خیال کرکٹ بھی اسی طرح سے کھیلتے ہوں گے, اس میں بھی یہی جو ہے نا یہی حرکتیں ہوں گی. جب آؤٹ ہو گئے تو وکٹ اٹھا کے لے جاؤ, بلہ لے کے بھاگ جاؤ, گیند لے کے بھاگ جاؤ. میرا خیال ہے ان کا ماضی بھی شاید کسی سے ملتا جلتا ہوگا, یا اسی طرح سے جو ہے نا اپنے جن لوگوں نے ان پہ احسان کیا ہوگا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کوئی خرابی کر کے بھاگ جاؤ. تو یہ میرا خیال ہے ماضی بھی شاید اسی طرح سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہوگا. اچھا سر, اس بنیاد پر آپ کیا کہیں گے کہ آج عثمان ترکئی صاحب نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے, پی ٹی آئی کو چھوڑ کر باقی لوگ بھی کچھ اپنے وہ کر رہے ہیں, کچھ فارورڈ بلاکس بھی بننے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کا اصولی طور پر ایز کامران مرتضیٰ صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, آپ کا اپنا ذاتی موقف کیا ہوگا, اور آپ اپنی پارٹی کو کیا رائے دیں گے کہ کیا ایسے ڈسیڈنٹس کو اپنی پارٹی کا حصہ بنانا چاہیے؟ شاہ محمود قریشی ہو گئے, اسد عمر ہو گئے, فواد چودھری ہو گئے, آج آپ نے دیکھا فواد چودھری صاحب بھی بھاگ گئے ہیں. تو آپ کو کیا آپ کو لگتا ہے بنیادی طور پر ہمیں یہ اصول بنانے چاہیے کہ اب ان کو ہمیں پولیٹیکل پارٹیز میں شمولیت نہیں اختیار کرنے دینا چاہیے؟ دیکھیے, جو کوئی پارٹی میں آنا چاہے, بھلے وہ مطلب ایون میرے جیسے خراب آدمی ہو, مگر اس کو بھی جو ہے نا وہ پارٹی میں آنے سے نہیں روکا جا سکتا. پارٹی کا دستور یہ کہتا ہے کہ اس کو وہ اگر وہ آنا چاہتا ہے ایز اے ورکر آنا چاہتا ہے تو وہ آئے گا. اس کے بعد اس کو کوئی عہدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, یہ پھر اس وقت میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, یا اس کو کوئی جو ہے نا کوئی ریپرزینٹیٹیو کیپیسٹی میں الیکشن کے لیے اس کا نام کنسیڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ الگ سے معاملہ ہے. مگر ایز اے ورکر کوئی پارٹی کو جوائن کرنا چاہے, میں جانا چاہوں,
JUI میں تو مجھے JUI نہیں روک سکتی. مولانا صاحب ایون مجھے جو نا پارٹی کا ممبر بننے سے شاید نہیں روک سکتے, تو یہ ان کے اختیار میں نہیں ہوگا. وہ کوئی بھی آئے گا جس وقت بھی ہماری رکن سازی ہو رہی ہوگی اور وہ کہے گا 20 روپے چندہ دے گا اور کہے گا کہ میں یہ پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر ہوں اور بالغ ہوں, میں آپ کی پارٹی کا ممبر بننا چاہتا ہوں, تو وہ بن سکتا ہے. سر آخر میں یہ بتا دیجیے گا, کیونکہ رومرز بڑے گردش کر رہے تھے کہ اب اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن اب لیول پلینگ فیلڈ کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا تھا, خواہش کی جا رہی تھی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, اب ہو گئی ہے سر لیول پلینگ فیلڈ, اب الیکشن ہو جائیں گے اکتوبر میں؟ الیکشن ہونا چاہیے, ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن دیکھیے جس طرح سے ایک آدمی نے 3 اسمبلیاں توڑی, غلط کیا, میرا خیال ہے اس سے برا عمل نہیں ہو سکتا, اور وہ سارے معاملے کو شاید آج بھگت رہا ہے. جس طرح سے وہ 4.25 سال میں جو اپنے رائیول تھے, پولیٹیکل رائیول تھے, ان سے بات نہیں کرتا رہا, وہ آج بھگت رہا ہے. ہم کو اپنی مدت پوری کر کے, ایک پرنسپل بات کر رہا ہوں, ہم کو اپنی مدت پوری کر کے ہم کو اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے. اس کے بعد کیئر ٹیکر آئے, وہ اپنا الیکشن کروائے. چلے سر, القادر ٹرسٹ نے ایک نیا موڑ لیا ہے. فیصل وافدہ صاحب آج آ گئے سامنے, انہوں نے کہا جی سب سے بڑے بینیفیشری جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب ہیں, تو کیا ہم یہ سوچیں یا سوچ سکتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی سویلین کورٹ میں معاملہ لایا جائے گا, ان کو بھی کوئی طلب ولب کرے گا, یا یہ وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی کاروائی ہوگی؟ میرا خیال ہے ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی ہونی چاہیے. ان کے خلاف اور ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے خلاف اگر تھوڑے سے ڈیپتھ میں جائیں گے تو اس سے بھی بڑے مٹیریل, اس سے بھی بڑے اسکینڈلز ملیں گے جو اس وقت تک جو ہے نا وہ سرفیس ہو رہے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گی کہ ایسے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ جو ہے نا کوئی آرمی کا جو جنرل جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ایسی باتوں کے لیے, مگر وہ اور ان کے ساتھی جو ہے نا وہ کیا کیا کرتے رہیں. مگر اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے, اور آرمی کو جانے کی ضرورت ہے. خود جو ہے نا وہ اپنے اندر سے جو ہے وہ سابقہ گن یا کوئی گن ہے تو اس کو صاف کرے. اور سر وہ جو باقیات ان کا ذکر کر رہے ہیں وافدہ صاحب کے, وہ باقیات جو ہے وہ سینٹ میں بھی موجود ہے, عدلیہ بھی موجود ہے, ان کا کیا حل نکالیں گے؟ وہ باقیات تو اب جب تک اس کو جو ہے کنیکٹ نہیں کریں گے ایویڈنس کے ساتھ, تو وہ باقیات جو ہے نا وہ آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو ہے نا وہ پروسیس میں جو ہے نا وہ ایلیمینیٹ ہوں گے, مگر اپنے ٹائم پہ. مگر کم از کم یہ کمٹمنٹ ہو جانی چاہیے کہ آئندہ جو کچھ ہوگا یہ پولیٹیکل اور فیئر ہوگا. معاملات جو ہے نا وہ فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں اور آگے چلتے جائیں. وہ آہستہ آہستہ خود بخود بہت ساری چیزیں نکلیں گی, مگر آپ اکٹھا اگر نکالیں گے تو پھر جو ہے نا وہ ایک شو شروع ہو جائے گا کہ نہیں جی پتہ نہیں کوئی ان کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایویڈنس لائٹ پہ لانی پڑے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران مرزا صاحب, تھینک یو ایز آلویز زبردست. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ فار دا. ہم وقفہ لینے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے. اینڈ ویلکم بیک. جو اسٹرکچرل چینجز ہونے جا رہے ہیں, جو لاز بن رہے ہیں جن کے تحت کارروائی کی جائے گی, چاہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو چاہے وہ سویلین کورٹس میں ہو, یہ تمام تر چیزیں اس چیز کی ضرور نشاندہی ہونی چاہیے کہ یہ ٹیمپرری ہونے جا رہی ہیں یا پرماننٹ. کیونکہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ جب جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو آتا ہے اپنے اپنے طور اتوار منواتا ہے, کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے, پھر سب کچھ انڈو ہوتا ہے. یہ ہم اس ملک میں 75 سال کی سیاست میں دیکھ چکے ہیں. اب اگر جو اسٹرکچرل چینجز ہو رہے ہیں, اگر تو وہ پالیسی ہے حکومت کی, ڈیموکریٹکلی تمام فیصلے ہو رہے ہیں, تو ویل اینڈ گڈ, یہ سٹک کریں گے. اگر نہیں ہو رہے تو 3 سال بعد 6 سال بعد ہم یہیں کھڑے ہوں گے, اور اس سے پہلے کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو, بہتر ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیں. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے. وی ول سی یو ٹمارو.